الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولموتانا أجمعين دو سوال ہیں ان سوالوں کو کرنے سے پہلے جو میرے بھائی اور معصوم بچے مسجد میں پہنچ چکے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ بہترین وقت پہ آئے لیکن پچھلی صفوں میں کیوں بیٹھ گئے؟ درجات آپ کا آگے انتظار کر رہے ہیں، سب اٹھ کے آگے آ جائیں۔ جو ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں، اٹھ کے بیٹھے آگے آ جائیں۔ آپ کی عمر کیا ہے، کتنی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، جو پہلے آ گیا وہ فضیلت پا گیا۔ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا گھر ہے یا کوئی قبر ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا گھر ہے یا کوئی قبر ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ ان دو سوالوں کو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے جواب اپنے معیار کے مطابق سوچا ہوگا کہ میرے پاس تو گھر ہے اور میں چلتا پھرتا زندہ ہوں۔ آپ نے صحیح اپنے ذہن کے مطابق جواب کہا ہوگا، سوچا ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث کو سامنے رکھ کر دوبارہ جواب سوچنا ہے، اس لیے کہ بہت سے گھر ہیں، بظاہر گھر ہیں لیکن وہ قبریں ہیں، اور بہت سے زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن وہ مردہ ہیں۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لینا. بے شک وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا، اس میں یہ جن اور شیطان یہ داخل نہیں ہو سکتے. حدیث سادہ سی ہے اور واضح ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل الشیطان. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا ہی نہ جاتا ہو اور وہ قبروں میں شمار ہونے لگے، اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور بطور خاص سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان حملہ نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ آپ کا گھر ہے یا قبر ہے؟ اور یہیں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں کبھی ایسا اہتمام کیجئے کہ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بلند آواز میں سورہ بقرہ پڑھا کریں. جو غفلت کی وجہ سے کہیں شیطان آ چکا ہو، داخل ہو چکا ہو، رچ بس رہا ہو، چلا جائے گا. اور گھر والے خواتین خاص طور پر اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ گھر میں وقتاً فوقتاً خود یا تو سورہ بقرہ پڑھیں یا بلند آواز سے اس کی تلاوت لگا دیا کریں، اس کی ریکارڈنگ چلتی رہے. لیکن صرف لگانا مقصود نہیں، اس وقت توجہ کے ساتھ سنی بھی جا رہی ہو. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں یا بے جان ہیں؟ جواب حدیث کی روشنی میں ہم نے دینا ہے. اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور ایک میت کی طرح ہے. ایک کھانا کھاتا ہے، رب کا نام لیتا ہے، دوسرا کھانا کھائی جا رہا ہے، رب کا خیال ہی نہیں آتا. رزق چڑھا رہا ہے، رازق کو بھول رہا ہے. ایک کھانا ختم کرتا ہے پھر رب کو یاد کرتا ہے، دوسرا کھانا ختم کر کے اس کو رب یاد ہی نہیں ہوتا. ایک گھر میں داخل ہوتا ہے تو رب کو یاد کر کے داخل ہوتا ہے، دوسرا بیل بجاتا ہے یا دروازہ کھولتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے، اس کو رب کا پرواہ ہی نہیں. ایک قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس کو داخل ہوتے اور نکلتے ہوئے بھی رب یاد ہے، اور دوسرے کو رب کا خیال بھی نہیں. ایک اللہ کی نعمتوں میں جیتا ہے تو کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی استغفر اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی فلاں ذکر، کبھی فلاں آیت اس کی زبان سے جاری ہوتے رہتے ہیں. دوسرا بہت مصروف ہے، صبح و شام ہے، اس کی زبان یہ عربی الفاظ سے لڑکھڑاتی ہے، دنیا کی سب باتیں کرتا ہے لیکن ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ ہے. بظاہر اس میں سانس چل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کھاتوں میں وہ مردہ ہے. اب دوسرے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اے اللہ ہمیں اور ہمارے دلوں کو زندگی نصیب فرما دے، ہماری زبانوں کو اپنا مسلسل ذکر اے اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ رب کو یاد کرنا، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں آخری جملہ ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین. یہ یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے. پچھلے 2 جمعوں میں ایک بیماری اور اس کی کیفیتیں بتائی گئی تھیں
کہ جو کفر اور اسلام کے درمیان کیفیت ہے اور جس کی وجہ سے ہم زوال کا اور ذلت کا شکار ہیں، وہ کیفیت کیا تھی؟ غفلت، غافل ہونا۔ ایک طرف تو کافر ہے، ایک طرف مسلمان ہے، لیکن مسلمان بھی ہر برے کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کو تو مان لیا ہے، ماننے کے بعد بھولا ہوا اور غافل ہے۔ وہ جو غافل ہے اس کو غفلت سے نکل کر یاد کی کیفیت میں آنا ہوگا۔ جب وہ رب کو یاد کرے گا تو غافل نہیں رہے گا۔ ذکر انسان تبھی کرتا ہے جب اس کی طرف ذہن متوجہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور گفتگو کے دوران آپ کسی ایسے شخص کا ذکر کر دیں جس کو آپ کے ذہن نے یاد نہ کیا ہو لیکن آپ اس کا ذکر کر رہے ہوں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ جب کہتا ہے تو اس کا ذہن اس ذات کی طرف جاتا ہے۔ اب ذکر کی ایک خاص بات اور سمجھ لیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کے علاوہ حج کرتے ہیں، کہیں چل کر جاتے ہیں نیک کام کے لیے، ان سب پہ جتنے بھی اور کام ہیں، وضو کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، رکوع یا سجدہ کرتے ہیں، ان سب میں انسان کی جتنی توانائی یا جسمانی مشقت چاہیے ہوتی ہے، ان سب سے کم توانائی یا مشقت ذکر میں ہے۔ انسان کے وہ اعضاء جو ہل سکتے ہیں ان میں سب سے کم حرکت کم توانائی پر حرکت یہ زبان کرتی ہے۔ اس سب سے کم ہلنے والے جسم کے حصے کو تھوڑی سی حرکت دینے کی بات ہے، لیکن تصور کیجئے کہ انسان کتنا سست ہے اور شیطان کا حملہ کتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ کیسی نحوست میں جکڑا ہوتا ہے کہ اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ یہ زبان چلتی جا رہی ہے، لیکن جب ذکر شروع کرتا ہے تو اکتاہٹ اور تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی مردہ۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی ذالک ذکر للذاکرین، اس میں جو مجھے ایک خاص بات نظر آتی ہے، ذالک ذکر للذاکرین، قرآن کریم میں شاید ہی کوئی اور مقام ایسا ہو جس میں ذال 3 الفاظ کے شروع میں آیا ہو اور پھر 3 الفاظ اکٹھے آئے ہوئے۔ ذالک ذکر للذاکرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو پیغام دے رہے ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لوگوں، یہ جو ہم غلطیاں اور برائیاں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے ان الحسنات، کہ ہم اچھے کام، اچھی باتیں شروع کر دیں۔ ان الحسنات، یہ جو حسنات ہیں یہ گناہوں کو، غلطیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اب حسنات جمع کر لیجئے۔ اس آیت کی قیمت کا کچھ ادراک کرنے کے لیے ساری حسنات کی فہرست بنائیے۔ صدقہ، نماز، روزہ، حج، یتیم کو پالنا، بیوہ کی مدد، معذور کی، مجبور کی مدد، صلہ رحمی، ساری فہرست بنا لیجئے۔ اس میں ذکر بھی ڈال لیجئے۔ جب ذکر آپ اس فہرست میں شامل کریں گے پھر اس کے سامنے لکھیے کہ کون سا عمل زیادہ مشقت کا، درمیانی مشقت کا، کم مشقت کا، نہ ہونے کے برابر مشقت کا متقاضی ہے۔ وہاں پر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ذکر سب سے ہلکی عبادت اور حسنات ہیں، اور جو
اس کے بعد دوبارہ اسی فہرست کو دیکھیے کہ میں زندگی میں ان نیکیوں میں سب سے زیادہ کام میں کیا کر سکتا ہوں. حج ایک خاص تعداد تک ایک انسان کر سکتا ہے, عمرے محدود انداز میں کر سکتا ہے, نمازیں جو فرض ہیں اس کے لیے نفل بہت بڑی تعداد میں پڑھ سکتا ہے, لیکن ایک دن میں کتنے پڑھ لے گا؟ 100, 200, 400, 500, 1000 کتنے پڑھ لے گا؟ اس کی بھی ایک مقدار نظر آئے گی کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. صدقہ کتنا کر لے گا؟ بہت کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اس کی ایک حد ہوگی. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ان تمام نیک کاموں میں سب سے زیادہ کی جا سکتی ہے. قرآن کی قراتیں, قیام, رکوع, سجدے, صدقہ, قربانی, عمرہ, حج, انفاق فی سبیل اللہ, یہ سارے کام, ان سب میں جو سب سے زیادہ کام وہ کر سکتا ہے وہ ذکر ہے. مسلسل کر سکتا ہے, سب سے کم مشقت ہے اور سب سے زیادہ کر سکتا ہے. اسی لیے پھر آپ جتنی قرآن کی آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اذکار کی, وہ اکٹھی کر لیں, اپنے سامنے ایک لمبی سے صفحے کے اوپر لکھ لیں. اس ذکر کی وجہ سے جو خوشخبریاں, انعامات, جو انسان پر رحمتیں, فضل اور رحمت اور اس طرح کے دیگر اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے, وہ اور کسی عمل کے ساتھ نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں ایک کیفیت سمجھیں. ایک بڑے پہاڑ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, اور جب سفر کر رہے ہیں, جب ایک پہاڑ کے سامنے سے گزرے تو ایمان والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو دائیں بائیں پہاڑ, جنگلات, درخت, صحرا, خوشحالی, سبزہ اور کہیں بے آبادی, یہ سب دیکھ کر اس کو یہ چیزیں تو بھلی لگتی ہیں, لیکن اس میں بھی اس کو اپنے رب کی ذات نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے گزرتے ہوئے اس پہاڑ کی ضخامت اور عظمت کو جو انسانی آنکھوں پہ اثر کرتی ہے دیکھتے ہوئے کہا صحابہ سے, ھذا جمدان وسبق المفردون, یہ جمدان پہاڑ ہے اور مفردون بازی لے گئے. اب یہ جو سیاق تھا, دو جملے جو اکٹھے کیے تھے, یہ اس طرح انسانوں کی بات چیت میں بات اس طرح نہیں ہوتی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے اور بازی لے گئے مفردون, جیسے آپ کو کہے یہ مارگلہ پہاڑ ہے اور مفردون بازی لے گئے. آپ کہیں گے کہ یہ مارگلہ تو سمجھ آتا ہے, یہ باقی باتیں یہاں پہ کیوں کر دی؟ اب صحابہ نے بھی یہ پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں سمجھ آ گیا کہ جمدان ہے, لیکن یہ مفردون کون ہے جو جیت گئے؟ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس پہاڑ کی عظمت تھی, اور وہیں سے یاد آیا, ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ فلاں عمل والے بھی اسی طرح عظیم ہیں, ان کا بتا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مفردون کون ہیں؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور خواتین. یہاں پر خواتین کا بھی الگ خاص طور پہ ذکر کیا, الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. یہ ذکر جو بہت ہلکی عبادت ہے, سب سے ہلکی ہے. انسان اس کے بارے میں غفلت کے شکار ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہلکی سی بات ہے, کل سے کر لوں گا, پھر کر لوں گا. یہ شیطان یہیں سے حملہ کرتا ہے کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ میں ذکر کر لوں گا, مجھے کیا مل جائے گا, کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, چند احادیث کو جا کے دیکھ لیں کہ ملے گا کیا. ان آیات کو دیکھ لیں کہ ذکر کرنے والوں کو کیا ملے گا. دوسرا, ذکر سے غفلت کا انسان خود باعث یا دوسروں کو ذکر سے غافل کرنے کا باعث اس وقت بنتا ہے
جب اپنی اس محدود عقل کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برائیاں کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے اور تسبیح پکڑی ہے اور ساتھ ذکر کرتا رہے، وہ ان برائیوں کی مذمت میں نادانستہ طور پر ایک نیک کام سے بھی روکنے کا باعث بنتے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں آخر میں کسی نہ کسی وقت برائیوں کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ذکر کرنے کی زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ جو کہنے والا یا سننے والے وہ بطور خاص زیادہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان یہ سنیں، جب گناہ کا دل کر رہا ہو یا گناہ شروع کر دیا ہو، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جب گناہوں کے ایک نظام کا حصہ ہے اور وہ گناہ آپ کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، اس گناہ کو کرتے ہوئے بھی رب کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ایک دفتر میں ہے، وہاں سے آپ سے ایسا کام لیا جاتا ہے، این اس گناہ کے وقت میں رب کا ذکر شروع کر دیں۔ ایک گھرانے میں ہے جہاں پر آپ کی کوشش کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ آپ کو ہمت دے گا، راستہ نکالے گا، ماحول بدل دے گا، گھرانہ بدل دے گا، دل کی دنیا بدل دے گا، یہ ذکر اثر کر جائے گا۔ اسی لیے تو کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانی دلوں کو اطمینان کی کیفیت اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ عام بات نہیں ہے، شروع میں کہا ہے الا، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، خبردار، خاموشی سے سن لینا اور سمجھ لینا کہ ان دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ذکر جسم کی تھکاوٹ اتارتا ہے، انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، اس کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ذکر آخرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذہن کو جلا دیتا ہے، اس کو چمکاتا ہے، انسان کی سوچوں کو نیا رخ دیتا ہے، یہ مصائب کو ختم کرتا ہے، آسانیاں لے کے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا کام کرتی ہیں، تھکتی ہیں، تھکاوٹ سے چور ہوتی ہیں، اپنے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہوتی ہیں، جا کے پوچھتی ہیں کوئی گھر کے کام کاج کے لیے خدمت والا مل سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خادم نہیں دیتے، تھکاوٹ کا احساس کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نسخہ بتاتے ہیں کہ تھکاوٹیں دور کیسے ہوں گی، مشقتوں کا احساس ختم کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں فاطمہ تسبحین اللہ عند النوم 33، سوتے وقت اللہ کی 33 دفعہ تسبیح کر دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، وتحمدین اللہ عند النوم 33، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ دینا، وتکبرینہ عند النوم 34، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ فہذا خیر لک من خادم، یہ ایک خادم سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ فعملت بہذا، میں نے پھر زندگی بھر اس پہ عمل کیا، اس کے بعد مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ فما وجدت تعبا بعد ذلك، اس کے بعد مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ جب تھکے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق الامین کا یہ نسخہ آزما لیجئے، آزمائیے گا نہیں،
اس پر عمل کر لیجئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو آزمانے والے نہیں ہیں, ہم ایمان لانے والے ہیں. اس پر عمل شروع کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو احادیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اور قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے. سب سے ہلکی عبادت, سب سے زیادہ جو انسان عبادت کر سکتا ہے وہ یہ زبان سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کیجئے, اللہ ہم سب کی زبانوں کو اپنے ذکر سے زیادہ تر فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہر پل اپنے مختلف اذکار سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو غفلت میں ہیں ان کو غفلت سے نکال کے ذکر کرنے والے, شکر کرنے والے, حمد و ثنا کرنے والے بنا دے. اور اے اللہ ان اذکار کی بدولت ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صل علی نبینا محمد. اللہم صل علی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود کی فضیلت کبھی اٹھا کے سمجھیے اور دیکھیے. کبھی ایسا وقت آتا ہے انسان مانگنا چاہتا ہے, الفاظ نہیں ہوتے. کبھی ایسا وقت آتا ہے پریشانیاں ایسی آتی ہیں کہ انسان بے بس ہو کے سوچتا ہے مانگوں کیا اور چھوڑوں کیا. ایسے میں ساری دعائیں چھوڑ دیجیے اور ایک کام شروع کر دیں ایک حدیث کی روشنی میں. ایک ذکر ہوتا ہے مانگنے کا, دیجیے مجھے, اور ایک ہوتا ہے کہ بس ذکر کر رہے ہیں, معاملہ سننے والے پہ چھوڑ دیا ہے, وہ خود سمجھے خود دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا تھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا کرتا ہوں تو اس میں سے میں چوتھا حصہ آپ پہ درود و سلام کے لیے مختص کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1/3 حصہ 33% آپ کے لیے مختص کر دوں. آپ نے کہا بہت اچھا ہوگا, لیکن اور کرو گے تو اور اچھا ہوگا. اس نے کہا میں آدھی دعا آپ کے لیے مختص کر دوں, کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اور کرو گے تو اور اچھا ہوگا. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی ساری دعا اپنی میں باتیں نہ مانگوں, بس آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں تو کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویغفر ذنبک. پھر ایسا ہوگا کہ جب تم نے اپنی عرضیاں اور درخواستیں اور حاجتیں چھوڑ کر میرے پہ ہی درود پڑھے جا رہے ہو تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ درود تمہارا ہر غم دور کرتا جا رہا ہوگا اور تمہارے سارے گناہ کو مٹاتا جا رہا ہوگا. غم دور ہو جائیں, گناہ مٹ جائیں. کوئی تیسری چیز ہے جو ہمیں چاہیے؟ سوچئے تو صحیح. غم دور ہو جائیں, دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں اور گناہ سارے مٹ جائیں, پیچھے کیا رہ گیا؟ جب پریشانیاں دور ہوں گی, رزق مل گیا, گھرانہ مل گیا, خوشی مل گئی, سعادتیں مل گئیں. جب گناہ مٹ گئے, جنت مل گئی, پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ درود کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد, ہو گیا درود. صلی اللہ علی محمد, ہو گیا. اللہم صلی وسلم وبارک, ہو گیا. کتنی دیر لگی ہے مجھے؟ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں محبت سے. جب گھر میں پریشانی ہے, پریشانی رب تیرے ذمہ, میرا کام ہے درود پڑھنا, اس درود کو اپنی دعا اور ذکر بنا لیجئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک باغ میں اترے. باغ میں ذکر ادھر ہے, جواب آئے گا یہاں یہ ذکر کرو گے جنت میں یہ پودے لگیں گے. حدیث آئے گی
کہ یہ الفاظ کہو گے جنت میں محل بنے گا، حدیث میں آئے گا، سورہ اخلاص یہاں پر پڑھو گے وہاں پر محل بن رہا ہوگا، ذکر یہاں پہ کرو گے دروازے آسمان کے کھل رہے ہوں گے، فضیلت نظر آئے گی کہ ذکر زمین پر کرو گے، آسمان والا فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کر رہا ہوگا، ذکر یہاں پہ کرو گے وہاں پہ جنت کہہ رہی ہوگی مجھے مانگ رہا ہے اللہ اس کو دے دے، ذکر یہاں پر کرو گے مجھے اللہ دوزخ سے بچا لے، دوزخ وہاں پہ دعا اللہ سے کر رہی ہوگی اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ ہے کوئی ذکر جیسی کوئی اور عبادت، کوئی ذکر جیسا اور عمل؟ اس لیے خطبے کے اختتام میں دو انبیاء کا پیغام آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، ایک منفرد حدیث جس میں آپ کو دو عظیم القدر انبیاء کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے معراج پہ لے جایا گیا، ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا، وعلی محمد وعلی ابراہیم السلام، اور انہیں کہنا کہ جنت بڑی ہموار اور برابر زمین ہے، بڑی ہی ہموار اور برابر زمینوں کا نام جنت ہے، اور ان جنتوں میں جو خاک ہے بڑی زرخیز ہے اور اس کے پودے بڑے خوبصورت ہیں، اور اے محمد جا کے اپنی امت کو کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں کے پودے اور شجرکاری اللہ کا ذکر ہے، اس جنت میں ہماری طرف سے شجر لگ رہے ہوں گے جب یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ جو کہا ہے سنا ہے اس پہ ہمیں عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی فروخ سعید کی والدہ اس ہفتے انتقال کر گئی ہیں، دعا کیجیے اللہ ہماری اس ماں کی مغفرت فرما دے، اس ماں کی بھی جتنی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، اے اللہ ان سے راضی ہو جا۔ مائیں ان کی محبتیں رب نے اپنی محبت کو اس پہ تقسیم کر کے بتایا ہے، یا اللہ ماؤں کے اسی عظمت کا اور تیری عظمت کی رحمت کا واسطہ ہے، اے رب کریم ہم سب کی ماؤں کو باپوں کو معاف فرما دے، ان سے راضی ہو جا۔ ہماری ایک اور بہن ڈاکٹر مینا گل ایک تکلیف مبتلا ہیں، ہسپتال میں ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ ایک اور بھائی سلمان شیخ وہ بھی ایک تکلیف میں ہے، اللہ ان کو ان کے والد کو رب کریم صحت نصیب فرما دے۔ ہمارے ایک اور بھائی عامر صاحب وہ بھی ایک تکلیف مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی فضل و رحمت سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے۔ اللہم رب الناس مذہب البأس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ جن کے جسم میں کوئی بیماری بن چکی ہے ان کو نہیں پتا، اے اللہ اس بیماری کو ٹال دے۔ جن کے مقدر میں ہے کہ آئندہ کوئی سنگین بیماری بننی ہے یا حادثہ ہونا ہے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، اے اللہ اس حادثے اور بیماری کو ہم سب سے ٹال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، ہمیں مقربین میں شامل فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے، رب کریم بغیر جانے ہوئے ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ چھوٹے اور بڑے گناہ سارے معاف فرما دے۔ رب کریم ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، محسنین میں قبول فرما لے، ذاکرین اللہ کثیراً و ذاکریات میں شامل فرما لے۔ اے اللہ جو غفلت کا شکار ہیں ان کو غفلت سے نکال دے، جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو حرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا کما رہے ہیں یا منا رہے ہیں یا دلوں میں حرام کو سجائے بیٹھے ہیں، ذہنوں پہ جن کے حرام چھایا ہے، اے اللہ اس حرام کو ختم کر کے حلال کی محبت پیدا فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے فضل اور رحمت سے محروم نہ فرمانا۔
اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق فرقوں کی محبت سے نکل کر دین کے مطابق اپنا آپ چمکانے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔